کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک آدمی آیا، قبیلہ بنو سلیم سے تعلق رکھتا تھا۔ آ کر اس نے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھانے کے بعد حضور نے اس کی مالی حالت پوچھی کہ تیری مالی حالت کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلہ میں 3000 لوگ ہیں اور 3000 لوگوں کے اندر سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں۔ کلمہ پڑھنے آیا حضور کی بارگاہ میں اور حضور نے پوچھا تو بتا رہا ہے میرے قبیلہ کے 3000 لوگ ہیں، سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا پیارے صحابہ سے کہ صحابہ یہ تمہارا غریب بھائی ہے، آپ اس کی مدد کریں ذرا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بہر اونٹنی کھڑی ہے، یہ اونٹنی میں نے تجھے دے دی ہے رب کی رضا کے لیے۔ حضرت علی نے امامہ شریف سر سے اتارا اور کہتے ہیں یار میں نے کل لیا ہے، یہ امامہ تیرا ہے۔ سبھی صحابہ نے کچھ نے کچھ دیا، مال کافی ہو گیا اس کے پاس۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان فارسی اب مال تو دے دیا ہے اور صحابہ نے ان کو، اب اس نے کھانا کھانا ہے، کھانا کھلانے کی ذمہ داری تیری ہے، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ اور پتہ کرو کہاں کھانا پکا ہے، کس کے گھر میں کھانا پکا ہے اس وقت پڑا ہے، جاؤ لے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، سیدھا گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ عرض کرتے ہیں میں غلام ہوں حضرت سلمان فارسی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خیریت سے؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، غریب بڑا تھا، سبھی صحابہ نے اس کی خدمت کی ہے، حضرت علی نے بھی امامہ شریف دیا ہے جو کل لیا تھا، اور حضرت سعد بن عبادہ نے اونٹنی دے دی ہے، فلاں نے وہ دیا، فلاں نے وہ کو دیا، فلاں نے وہ کو دیا۔ اب اس نے کھانا کھانا تھا، حضور نے فرمایا جاؤ کہیں کھانا پکا ہوگا تو کھانا لے آؤ، میں آپ کے گھر آ گیا ہوں، کچھ کھانا ہے کھانے کے لیے تو دیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ہاں اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، بڑا کچھ دیا ہے مولا کریم نے، اللہ کا شکر ہے۔ اور 3 دن ہو گئے حسن و حسین نے کھانا بھی نہیں کھایا، 3 دن کے گھر بھوکے۔ اب یہ بات بھی بدلی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا رب کا بڑا دیا ہے جی۔ 3 دن حسن و حسین نے کھانا نہیں کھایا تھا، کہہ سکتی تھی کہ میرے تو بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا، میں آپ کو کیسے دوں؟ خود الفاظ بول رہے ہیں اللہ نے بڑا دیا ہے، ہمیں بڑا دیا ہے رب نے۔ ہمارے ہاں تو مہمان آ جائے نا، کھانا پکا بھی پڑا ہو تو ہم جان چھڑاتے ہوتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ اور اکثر اوقات میں نے یہ معاملہ شہر میں دیکھا ہے، کوئی کسی کو کھانا کھلانے کے لیے راضی نہیں ہوتا، بس آئے وہ بھی گھر سے دور ملاقات کر ڈالی، کہیں گھر نہ لے کر جانا پڑ جائے، بہت گہرا آ گیا بوتل چائے پلا لی، بس کھانے کا نہیں پوچھا کہ خرچ کرنا پڑ جائے گا۔ حضرت فاطمہ فرما رہی ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں بڑا دیا ہے، اور یاد رکھیے گا 3 دن سے حسن حسین نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ آپ فرماتی ہیں ٹھہرو میں انتظام کرتی ہوں کھانے کا۔ آپ نا گھر سے ایک بہت ہی پیارا اونی کمبل تھا وہ لے کر آئیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ تم جاؤ وہ فلاں یہودی ہے اس کے پاس، اس کی دکان پہ، اس سے کہو کہ یہ کمبل ہے یہ رکھ لے، کچھ اتنا دے دے کہ مہمان کو کھلانا ہے ہم نے۔ جب حضرت سلمان فارسی گئے نا اس یہودی کے پاس تو اس سے کہا کہ اس نے دیکھا کمبل تو کمبل بڑا پیارا تھا، اس نے کہا کہ یہ کمبل تو بہت پیارا ہے اور بڑا ایک نیا کمبل ہے اور بڑا مہنگا ترین کمبل ہے، خیریت ہے آپ بیچنے لگے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ کمبل حضرت بی بی فاطمہ نے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیا، مہمان آیا اس کو کھانا کھلانا تھا، 3 دن ہو گئے تھے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، انہوں نے کمبل دیا کہ جاؤ یہی گروی رکھ دو اور کھانے کے لیے کچھ لے اور مہمان کو کھلا دو، اپنے بچوں کے بارے میں نہ سوچا، مہمان کو کھلا دو۔ جب اس نے یہ بات سنی نا اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا ایک نبی آئے گا اور اس کی آل کا یہ وتیرہ ہوگا کہ اپنے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن لوگوں کو کھلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں نے یہ پڑھا تھا اپنی کتاب میں اور یہ حقیقت آج میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ سلمان فارسی سے کہ تم جتنا سامان جی چاہتا ہے وہ سامان بھی لے لو اور یہ کمبل بھی لے جاؤ، حضرت فاطمہ سے کہو کہ یہ سامان میں نے بطور ہدیہ دے دیا ہے، آپ خود بھی کھائیں اور اپنے مہمان کو بھی کھلائیں۔ اور اس نے صرف اتنی سخاوت والی بات دیکھی
تو کلمہ پڑھنے پہ آمادہ ہوا اور کہتے ہیں کہ میں بس جہاں تک جو چیز میں نے دیکھنی تھی دیکھ لی، اب میں جاؤں گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھوں گا۔